اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ ساہیوال کے انتہائی افسوسناک واقعے کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ میں حکومتی اپیل کی سماعت میں ہونے والی نئی اپڈیٹ شیئر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دھرتی پر عدل و انصاف کا نظام نافذ فرمائے، کیونکہ عدل و انصاف ہی وہ واحد معاشرتی عنصر ہے کہ جس کے بغیر معاشرے، ریاستیں، اقوام، معیشت، تجارت، تعلیم، صحت، بازار، قبائل، گاؤں، محلے، اڑوس پڑوس، حتیٰ کہ ایک چھوٹا گھر بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس کچھ بھی ہو لیکن عدل ہو تو خوشحال معاشرہ، مضبوط ریاست، مستحکم معیشت، الغرض معاشرے میں ہر قسم کی اچائی، خوشحالی اور ترقی خود بخود نشو و نما پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ اقوام نے اپنے ریاستی نظام میں سب سے زیادہ زور عدل و انصاف ہی پر دیا ہے۔ ناظرین، ساہیوال واقعہ بھی ہمارے معاشرے میں لاقانونیت اور ظلم و بربریت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مؤثر نظام موجود ہوتا تو مجرم جرم کا ارتکاب کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ساہیوال واقعے کے کیس میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے قانون میں پائی جانے والی کئی کمزوریوں کی نشاندہی بھی کرنی ہے، جس کی وجہ سے اکثر مجرم انتہائی عزت اور پروٹوکول کے ساتھ سزا سے بچ نکلتا ہے۔ اور آخر میں ہم سارا گند عدالتوں پر ڈال کر ججوں کو گالیاں تک دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ میں یہاں عدالتوں کی صفائی پیش کرنے نہیں آیا ہوں۔ ہمارے عدالتی نظام میں بھی ہزار خامیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارے تفتیشی نظام، پولیس نظام، گواہان، مستغیث اور استغاثہ کے لحاظ سے بھی ہمارے نظام میں ہزار خامیاں ہیں۔ ناقص تفتیشی نظام، گواہان کا حق کی گواہی سے احتراز اور مستغیث یعنی شکایت کنندہ کا عین فیصلے کے وقت بارگیننگ اور پھر آخر میں اپنے ہی بیان سے انحراف کی وجہ سے جب ملزمان بری ہو جاتے ہیں تو گالیاں ججوں کو پڑتی ہے۔ ناظرین، 19 جنوری 2019 کو ساہیوال میں ٹول پلازے کے قریب ایک آلٹو کار پر مبینہ طور پر محکمہ انسداد دہشت گردی کے اہلکاروں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون اور ایک 13 سالہ لڑکی سمیت 4 افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ ابتدا میں CTD نے دعویٰ کیا کہ یہ اغوا کار تھے اور ان کے قبضے سے 3 مغوی بچوں کو بازیاب کرایا گیا۔ بعد میں مقتولین کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بیانات بھی بدلتے رہے۔ ایک موقع پر پولیس نے واقعے سے مکمل لاعلمی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب زخمی بچوں اور عینی شاہدین کے بیانات نے واقعے کے مشکوک ہونے پر مزید نشانات اور سوالات اٹھائے، کیونکہ زخمی ہونے والے بچوں نے ہسپتال میں بیان دیا کہ وہ تو اپنے امی ابو کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے لاہور جا رہے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ اس واقعے کی وجہ سے پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑی، حتیٰ کہ اقتدار کے ایوانوں میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ مجرموں کو بہت جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ایک ایڈیشنل IG جناب سید اعجاز حسین شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک 3 رکنی JIT بنائی گئی۔ باقی 2 اراکین انٹر سروس انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو سے شامل کیے گئے۔ مقتول محمد خلیل کے بھائی محمد جلیل کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا اور مبینہ طور پر ملوث اہلکاروں کو حراست میں لیا گیا۔ ابتدائی طور پر ٹرائل ساہیوال میں شروع کیا، لیکن مدعی کی درخواست پر 17 جون کو لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی سماعت لاہور منتقل کیا، جہاں کیس کی سماعت کے دوران خصوصی عدالت نے 49 یعنی 49 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے، جن میں مقتولین خلیل اور ذیشان کے رشتہ دار بھی شامل تھے۔
واقعے میں زخمی ہونے والے گواہان یعنی مقتول کے بچے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کے دوران مشتبہ افراد کو نہیں پہچان سکے۔ ملزمان کو سرکاری اسلحہ فراہم کرنے والے سرکاری عہدیدار نے بھی عدالت میں بیان دیا کہ ملزمان کو سرکاری طور پر دیا گیا اسلحہ اور گولیاں ملزمان نے پورا کا پورا ادارے کو واپس کر دیا تھا، اور آخر کار انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا، جس پر حکومت نے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل جمع کر دی۔ اب ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران ایک عینی شاہد وسیم نے عدالت عالیہ کے سامنے اعتراف کیا کہ مجھے ڈی پی او ساہیوال نے اس طرح کا بیان دینے کو کہا تھا۔ دوسری طرف مقدمے کا اصل مستغیث شکایت کنندہ محمد جلیل، جو کہ مقتول محمد خلیل کا بھائی ہے، نے عدالت عالیہ کے سامنے مقدمہ ہاذا سے سرے سے مکمل لاعلمی کا اظہار کیا۔ عدالت عالیہ کے آنریبل جسٹس عبدالعزیز صاحب نے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ پہلے آپ لوگ آسمان سر پر اٹھاتے ہو، ہم گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی پر گواہوں کے بیانات سن کر روتے تھے، لیکن بعد میں سب گواہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے۔ آنریبل جسٹس عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ دوسرا رخ بعد میں آتا ہے، پہلے ملک کو بدنام کیا جاتا ہے۔ برآمدگیوں کے گواہان نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اصل مستغیث محمد جلیل، جو کہ مقتول محمد خلیل کا بھائی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اسے کیس کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ عینی شاہد وسیم نے بھی کچھ اس طرح بیان دیا۔ پھر جب ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کیا جاتا ہے تو سارا گن عدالتوں پر ڈالا جاتا ہے۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر نے بھی عدالت کو آگاہ کیا کہ گواہوں کے منحرف ہونے پر ملزمان کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے بری کر دیا، جس پر عدالت عالیہ نے ڈی پی او کیپٹن ریٹائر محمد علی ضیاء، مستغیث محمد جلیل کو ٹرائل کورٹ میں جھوٹی گواہی دینے اور دیگر گواہوں کو بھی حقائق چھپانے پر نوٹس جاری کر دیا اور سماعت 17 جنوری 2022 تک ملتوی کر دی گئی۔ ناظرین، مذکورہ معلومات شیئر کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری یا دلجوئی یا کسی کی ترجمانی نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے باشعور طبقات، وکلاء، سیاسی زعماء، صحافی اور تمام تعلیم یافتہ طبقات کو ایک دستک دینی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر ان قانونی پیچیدگیوں کا حل نکالے تاکہ جرائم پیشہ عناصر قانون کی گرفت سے بچ نہ سکے، اور یہ بلیم گیم بند ہو جائے جس میں پولیس، وکیل، عدالت، حکومت، گواہ اور شکایت کنندہ وغیرہ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں اور بیچ میں جرائم پیشہ عناصر صاف بچ نکلتے ہیں، اور عام شہری مزید اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے۔ خاکسار کو تمام باشعور طبقات کی تجاویز کا انتظار ہو۔